أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیار نبی کی جانب نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو دیار نبی کی جانب یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے ہاں کوئی حسن عمل نہیں. آج کے ہمارے اس تقریری مقابلہ میں بحمدی تعالی ملک کے طول و عرض سے ہمارے مخلص طلباء ساتھیوں نے ہماری کال پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. یہ تقریری مقابلہ شروع ہوا جاتا ہے. میں بار دیگر التماس گزار ہوں کہ جتنے بھی شرکائے مقابلہ ہیں وہ سٹیج کے بالکل بائیں جو پورشن ہے وہاں تشریف رکھیں. جتنے بھی شرکائے مقابلہ ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ سٹیج کی بائیں جانب جو پورشن ہے وہاں پہ تشریف رکھیں. آج کا ہمارا یہ مقابلہ 3 زبانوں میں ہوگا، عربی، اردو اور انگلش میں. اس مقابلے میں کسی بھی صاحب کو پیپر ریڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی. تقریر کا دورانیہ 4 سے 5 منٹ ہوگا. 4 منٹ پہ پہلی بیل دی جائے گی اور 5 منٹ پہ آپ کو دوسری بیل دی جائے گی. جب دوسری بیل ملے گی تو اس کے بعد گویا کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ مکمل کر کے اضافی وقت جو ہے وہ لے رہے ہیں اور وہ ججز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آپ کو اس کی کیا جزا سزا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا اور ہر شریک مقابلہ کو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ اپنی تقریر لکھ کے جمع کروانے کا پابند ہوگا
جو آپ تقریریں ساتھ لائے ہیں وہ بھی جمع کروا دیں، اور جنہوں نے تھوڑا سا کیا ہے ان سے بھی التماس ہے کہ وہ اس کا ارینج کریں، تاکہ آپ کی یہ تقاریر جو ہمارے پاس جمع ہوں گی انشاءاللہ العزیز اس کو ہم کتابی شکل میں شائع کر کے بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اب مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تفسدوا فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام، جناب صدر محفل جدید حضرات اور معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن کی ضرورت و اہمیت کے حوالہ سے ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، موجودہ حالات ان کو پیش نظر رکھا جائے تو عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ شریعتی ضابطے اور اصول ملک کی پابندی سے گریزاں ہیں۔ لا دینیت کے اس رجحان نے ملک پاکستان کا امن و امان غارت کر دیا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے، جس میں کمر توڑ مہنگائی، دہشت گردی، ظلم و تشدد، ڈرون حملے، ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی اور فریب دہی کا رواج عام ہو چکا ہے۔ اور جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے، اور اس معاشرے میں امن و امان کی بجائے بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص شدید حملوں کی زد میں ہے۔ دو قومی نظریے پر ہتھوڑے چل رہے ہیں۔ نام نہاد اور روشن خیالی کا ہاتھی اسلامی تہذیب و تمدن کے نرم و نازک شگوفوں کو پاؤں تلے روند رہا ہے، لیکن ہمیں ان سب کو مٹا کر اس میں امن و امان قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان اہل سنت و جماعت کے ہزاروں علماء و مشائخ اور کروڑوں عوام کے اندر کوشش مارز وجود میں آیا، لیکن ایک مخصوص طبقہ ان اکابرین کی کاوشوں کو مٹا کر اس ملک کو اپنی خواہشات کا مورچہ بنانا چاہتا ہے، اور ہمیں ان سب کو مٹا کر اس ملک میں امن و امان قائم کرنا ہوگا۔ معزز حاضرین و سامعین، عصر حاضر کے حالات کے پیش نظر قیام امن کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے، اور ایک اسلامی ملک میں قیام امن کریم آقا علیہ السلام کے فرامین کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمام مذاہب والوں نے اپنی قوم میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ حقوق و قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں، مگر ان کے مقرر کردہ حقوق و قوانین صرف انہی کی قوموں کے لوگوں تک محدود ہوتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایسا دین ہے، دین اسلام ایسا مذہب ہے جس میں انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں اور چوپایوں کے امن و سکون کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس کی ضرورت و اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانور اور چوپائے تمہاری ملک میں ہیں ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بار برداری کرنے والے جانور یعنی بوجھ اٹھانے والے جانور، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر سوار رک کر کسی شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیرے لیے سواری ہے، تیرے لیے ممبر نہیں کہ تو اس پر بیٹھ کر باتیں کرے، اگر تو نے باتیں کرنی بھی ہیں تو نیچے اتر کر کر۔ اور فرمایا ان پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی انہیں مارو کہ قیامت کے دن تمہیں اس کا بھی حساب چکانا ہوگا۔ ارے دین اسلام تو ایسا مذہب ہے جو جانوروں اور چوپایوں کا امن و سکون کا مقتدی ہے، لیکن آج ہمارا ملک، ہم مسلمان غلام بن چکے ہیں، اور انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس چہے فتح نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ معزز حاضرین، اس ملک میں امن و امان اس وقت قائم کیا جائے گا کہ جب اس میں
ناجائز ذرائع آمدنی سے پرہیز کیا جائے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کیا جائے، حقوق العباد معاشرتی ذمہ داریوں پر عمل کیا جائے۔ اور جب اس طرح ہوگا تو نہ صرف اس ملک میں امن و امان قائم ہوگا بلکہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس ملک میں اسلامی فضا قائم ہوگی اور یہ ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حامدا و مسلما و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق عزت تکریم معزز مہمانان گرامی و دیگر میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب کے مقرر کردہ عنوان کے مطابق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔ سامعین محترم، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام محض عبادات و رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو امن، امان اور امانت داری سے مشروط فرمایا۔ اس وقت بالعموم اسلامی مملکت اور بالخصوص عزیز ملک پاکستان جس المناک صورتحال سے دوچار ہے، اس نے ہر حساس دل کو بے چین اور درد مند کر رکھا ہے۔ سامعین محترم، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور مستقبل کے ستاروں اور معماروں کا خون جس بے دردی سے بہایا جا رہا ہے اور نجی و قومی املاک کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس نے ہلاکو اور چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں بھی بلا کر رکھ دی ہیں۔ ہمارے قائد محمد علی جناح اور ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے یہ خطہ پاکستان اس لیے لیا، اس لیے اپنا لہو بہایا کہ ہم اس میں امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادات کو مکمل کر سکیں۔ جب بانی پاکستان سے قوانین پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا، بانی پاکستان نے کہا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے قوانین بنانے والا؟ ارے پاکستان کے قوانین تو 1400 سال پہلے باصورت قرآن موجود ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کہتا ہے جب کسی بندے کو قتل کر دیا جائے، اس کے بدلے میں اس کا بدلہ لیا جائے، اس کی بھی جان لی جائے۔ لیکن سامعین محترم، ان دہشت گردوں، ان انتہا پسندوں، ان عسکریت پسندوں نے ایک جان نہیں بلکہ سینکڑوں جانیں لی ہیں۔ ان کو تو پاکستان کی پاک سرزمین پر کیا پوری کائنات میں رہنے کا کوئی حق نہیں، پوری کائنات میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سامعین محترم، آج کی اس تقریب کے توسط سے حکومت حاضرہ سے عرض کرتا ہوں کہ جو تنظیمیں اپنے مذموم مقاصد کی خاطر ملک پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز اور بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ اور ہمیں چاہیے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفرادی و اجتماعی طور پر قوانین اسلام اور قوانین پاکستان کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان بے چہرہ دشمنوں کا نقاب اتارنے میں حکومت وقت سے معاونت کریں۔ اور حکومت سے عرض ہے کہ وہ ان کے نقاب اتر جانے کے بعد ان کے سر قلم کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ سامعین محترم، جب دہشت گردی کا یہ عفریت اس ملک سے چلا جائے گا تب ہم اسی ملک میں آ جائیں گے جس ملک کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی۔ سامعین محترم، امن و سلامتی اور اخوت و مساوات کے ساتھ ہی دین اسلام اور ملت اسلامیہ پروان چڑھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں بے روزگاری اور بے حالی
اس قدر مچ چکی ہے کہ اس سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمہیں موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وما توفیق الا باللہ۔ الرحمن الرحیم۔ جب ہوس چار سو بکھر جائے، آدمی امن کو ترستا ہے، جب زمین تیرگی سے اٹ جائے، آسمان سے لہو برستا ہے۔ پارسان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوان حاضہ میں جس موضوع سخن کو پرواز سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن، ضرورت و اہمیت۔ جناب والا، 6 اگست 1945 صبح کا آغاز دوسری جنگ عظیم کا نقطہ عروج، کروڑوں لوگوں کی ہلاکتیں، ساری دنیا جنگ کی لپیٹ میں، جاپان کے شہر ہیروشیما کی تباہی کا منظر، جوہری عہد کا آغاز 9 اگست ناگاساکی پر قیامت صغریٰ، کٹے پھٹے جسم، جلی ہوئی لاشیں، خون اگلتے بچے، ناقابل دید مناظر، اہل دل خون کے آنسو روئے، قیام امن کے لیے اس وقت فکر مند ہوئے جب ہر معصوم بچی روتی بلکتی پکار رہی تھی۔ اجڑے راستے، عجب منظر، ویران گلیاں، بازار بند ہے، یہ کیسی خوشیاں، کہاں کی عیدیں، شہر میرے لہو لہو ہے، یہ روتی مائیں، سسکتی بہنیں لپٹ کے لاشوں سے کہہ رہی تھی، پیارے بھیا گئے تھے بازار، سفید کرتا تھا سرخ کیوں ہے۔ جناب والا، آج دنیا امن کی تلاش میں ہے، میں امن کی تلاش میں ہوں، آپ امن کی تلاش میں ہیں۔ کون جنگ چاہتا ہے؟ کیا اسرائیلی ٹینکوں کو پتھر مارتے فلسطینی بچے جنگ چاہتے ہیں؟ کیا افغانستان میں ڈیزیکیٹر سے کٹنے والے ننھے پھول جنگ چاہتے ہیں؟ نہیں جناب صاحب، نہیں، کوئی جنگ نہیں چاہتا، بلکہ سب کے سب قیام امن کے منتظر و داعی تھے۔ جناب والا، جب اہل عرب فتنہ و فساد کی حدود پلانگنے لگتے ہیں، سرزمین عرب لہو رنگ ہوتی ہے، امن منہ چھپائے پھرتا ہے، مصائب کی کالی گدائیں چھا جاتی ہیں، امن و امان تباہ ہو جاتا ہے، رنج و علم کے مسموم دھبیڑے چلنے لگتے ہیں، تب پیغمبر خدا کا ظہور ہوتا ہے۔ کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسانوں کی زندگیاں کتوں کی ہلاکتوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہیں، جب انسان جینے کو ترسنے لگتا ہے، تو تب پیغمبر خدا رحمت للعالمین کا ظہور ہوتا ہے، امن و آستی کا دور دورہ ہوتا ہے، مومن امن کا داعی بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات میراث انسانیت کو پہنچتی ہے، اور فتح مکہ کے بعد امن و سلامتی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جناب والا، دنیا آج پھر امن کو ترس رہی ہے، بدامنی کے سیاہ بادلوں نے پورے عالم انسانیت کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس سے عالم انسانیت کا امن تباہ ہو گیا۔ لیکن آج دنیا کے مکین امن کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ روئے زمین پر رہنے کے لیے ہوا اور پانی کے ساتھ ساتھ امن کی بھی شدید ضرورت ہے۔ جناب والا، کیونکہ یہ دور حاضر قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس میں فساد اور بدامنی اپنے کمال پر ہے، ظالم خود ظلم پر لوہا کنا نظر آتا ہے، سنگ دل تک آج کے اس دور حاضرہ کی امنی پر بدامنی پر اشکبار ہوئے جاتے ہیں، وردیاں لہو رنگ ہیں، ہر طرف فساد برپا ہے، امن کی کوئی بوند تک نظر نہیں آتی۔ جناب والا، امن اگر چاہنا ہے، امن کی ایک ہی صورت باقی ہے جو کہ در مصطفیٰ ہے، کیونکہ در مصطفیٰ ایک ایسا در ہے جہاں سے اپنے کو اپنے پرائے کو بھی امن و آشتی کی چادر اڑا دی جاتی ہے۔ جناب والا، نا امیدو اب بھی واقعی کا ہوش کرم، خوش نصیبو ایک دروازہ کھلا ہے آج بھی، 14 صدیوں کا سفر طے کر چکا ہے ارتقا، تیری کی جانب پلٹ کر ہے دیکھتا آج بھی۔ بحمدہ تعالی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے پیارے آقا مولا ملجا
آپ تو جانوروں کے لیے بھی قیام امن کی بات کرتے ہیں. بڑے خطرے میں ہے حسن گلستان ہم نہ کہتے تھے, بڑے خطرے میں ہے حسن گلستان ہم نہ کہتے تھے, چمن تک آ گئی دیوار زندان ہم نہ کہتے تھے. بس حامداں و مسلیاں و مسلمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل هذا بلدا آمنا. صدق اللہ العظیم. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام جبر کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. لائق صد عزت و تکریم معمران ملت اسلامیہ, اقبال کے شاہینوں اور صاحبان مسند عدالت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس اہم موضوع پر مجھے سخن آرائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن ضرورت و اہمیت. جناب صدر, اگر دور حاضر کو عمیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دیش میں امن کی شمع کو بجھایا جا رہا ہے. نہ صرف بجھایا جا رہا ہے بلکہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. آج جب میں اخبار جہاں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ جاتی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آج دور جاہلیت کو دہرایا جا رہا ہے. کئی ماؤں کی گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے اور ان ماؤں کے بیٹوں کو بم دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے. ایک طرف کراچی کی گلی گلی خون میں نہائی ہوئی ہے تو دوسری جانب کوئٹہ کے باسی قوم پرستوں کی بربریت کا شکار نظر آتے ہیں. اور تو اور پشاور کی گلی گلی خون میں نہائی ہوئی ہے, جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ کن بیڑیوں نے ان کے بمبوڑے ہی تن بدن, لگتا ہے یوں کہ یہ کسی جنگل سے آئے ہیں. بستوں کے ساتھ ساتھ ہیں بچوں کی بوٹیاں, مکتب سے آئے ہیں یا کسی مکتب سے آئے ہیں. حضور والا, آج انسانوں کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. آج انسانیت پر شیطانیت راج کر رہی ہے. آج حیا کا کلا کما کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر پیغمبر امن و سلامتی حضور سرور کائنات کی ذات میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. لیکن جناب صدر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام برائیوں کا حل کیسے ممکن ہے؟ اس کے حل کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا جو قیام امن کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. آج قیام امن کے لیے دور مصطفی کو دہرانا ہوگا. آج قیام امن کے لیے احساس انسانیت کی پاسداری کرنا ہوگی. آج قیام امن کے لیے سب سے بڑھ کر جس چیز کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے وہ تاجدار کائنات حضور سرور کائنات کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. جی ہاں, قیام امن کا حل تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مضمر ہے. 13 سال آلیان مکہ کے ظلم و بربریت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیام امن کا حل تعلیمات مصطفی میں مضمر ہے. صلح حدیبیہ کی تلخ اور کڑی شرائط کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیام امن کا تعلیمات مصطفی میں مضمر ہے. فتح مکہ کے موقع پر عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے جذبہ انتقام کو اکھاڑ پھینکنا اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ قیام امن کا تعلیمات مصطفی میں مضمر ہے. جناب صدر, ان دلائل کو ذکر کرنے کے بعد آج کا یہ ایوان یقیناً میری اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اپنے زندگی کا جزو لا ینفک بنانا ہوگا. عزیزان من, قیام امن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جد الانبیاء جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے شہر مکہ کی بنیاد رکھنے کے بعد سب سے پہلے قیام امن کی دعا فرمائی. حتیٰ کہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی یعنی معیشت پر بھی امن کو فوقیت دی. آئیے آج ہم بھی دعا خلیل کو احمد ندیم قاسمی کے الفاظ میں دہراتے ہیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. والسلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد,
بہت عزت کے لائق صدر محفل، معزز مشائخ اعظام اور میرے ہم مکتب ہم مسلک بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن اور اس کی اہمیت۔ پروپیگنڈا اور غلط نظریات، یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا سے امن عنقا ہو چکا ہے۔ صدیوں سے بعض ماہر شرقیات و مغربی شخصیات کی جانب سے اسلام کے خلاف جو ناروا تہمتیں لگائی جا رہی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دین اسلام جنگ و جدال کا دین ہے اور اپنے پیروکاروں کو دوسروں کے خلاف تشدد کے استعمال کی دعوت دیتا ہے۔ 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد مغربی ذرائع ابلاغ، رسالوں اور افواہ پھیلانے والی چینلوں نے سیاسی بیانات کے ذریعے اس تہمت کی خوب تشہیر کی گئی اور آج بھی یہ کام جاری ہے۔ حضرات گرامی، اس موضوع سے متعلق تحقیق اس وجہ سے قابل اہمیت ہے کہ دور حاضر میں ہر قسم کے ذرائع ابلاغ، مثلاً سیٹلائٹس، چینل اور بین الاقوامی رسائل، جو کہ نہایت وسیع پیمانے پر لوگوں کے درمیان تقسیم کی جا رہے ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے عالم رائے عامہ اور مسلمانوں پر اس کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام اور مسلمان دانشوروں نے اسلام اور مسلمان پر دہشت گرد، اسلام اور مسلمان پر جنگ و شدت پسندی کے الزامات کا بنیادی طور پر جواب دینے کے لیے علمی اور منطقی زاویے سے اس موضوع کی جانب نگاہ کی ہے۔ حضرات گرامی القدر، امن و رحمت کا شمار دین اسلام کے اہداف اور ان کے بنیادی تقاضوں میں ہوتا ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یقیناً جس دین کی بنیاد رحمت ہو، اس کا لانے والا رسول رحمت ہی ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے تم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، میں نبی رحمت ہوں، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ، میں ہادی رحمت ہوں۔ حضرات گرامی القدر، اگر حضور علیہ السلام کے صفات پر نظر ڈالی جائے، وہ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ نرم دل، عظیم، کشادہ روح اور ہمیشہ مسکرانے والے اور غمگین لیکن غصے کے بغیر۔ حضرات گرامی، فتح مکہ کے دن جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو فتح کا پرچم ہاتھ میں لے کر سعد ابن عباد چیخ کر رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج روز جنگ ہے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج روز رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ حضرات گرامی، اس طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار پر لعنت فرمائے، تو اب جواب مرحمت فرمایا، انی لم ابعث لعنا وانما بعثت رحمتا۔ اور اسی طرح کعب ابن زہیر نے، جنہوں نے اپنے اشعار میں اسلام کا مذاق اڑایا، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور معافی چاہی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ پیغمبر خدا نے مجھے دھمکی ہے، لیکن رسول خدا سے جو امید رکھی جاتی ہے وہ عفو اور بخشش کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک مختصر نمونہ ہے۔ رسول اسلام امن و رحمت کے صفات سے متصف تھے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی مائل ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَإِنِ اقْتَتَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، اگر وہ لوگ تم سے الگ رہے اور جنگ نہ کرے تو خدا اور صلح کا پیغام دے تو خدا نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں قرار دی۔ حضرات گرامی، آج اسلام کے ان تعلیمات سے دنیا ناواقف ہے اور اسلام کے خلاف وہ ناروا، وہ غلط نظریات نہ بنایا جائے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ دنیا والے فسادیوں اور شرپسندوں کی نسبت اسلام کی جانب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو تعلیمات اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ ارے امام الانبیاء کے غلاموں، اسلام تو میدان جنگ میں بھی امن کا خواہاں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے اسے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں۔ اور آج ایک شخص ایمان و اسلام اور شرک سے دستبرداری کا اعلان بھی کر رہا ہو، پھر بھی اس کا گلہ کاٹا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں تو مومن نہیں۔ کیا یہ طرز عمل اسلام کا ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں لڑی وہ خود اسلام
اسلام کے امن پسندی کی بہترین دلیل ہے۔ حضرات گرامی القدر، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان چند باتوں پر اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ کانفرنس، اس کے اندر پاکستان میں امن کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک شعب الایمان کی حدیث ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا من اکثر صلاۃ، جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا، لم تمت حتی مقعدہ فی الجنہ، فرمایا اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو آج جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ عالم کی تو بہت شان ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا، طلب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، فرمایا علم دین حاصل کرنے والا جو ہے وہ جاہلوں کے درمیان ایسا جیسا جو ہے وہ مردوں کے درمیان زندہ۔ آج ہے وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اگر ہم لوگ علماء اگر ٹھیک ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلیں گے۔ عرب کا ایک رائٹر ہے ہندو، اس نے جو ہے وہ سیرت پر کتاب لکھی ہے، عرب کا چاند، 300 صفحات پر کم و بیش وہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ جب اس سے ہندو سے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے کہا کہ جب میں سیرت کے پہلوؤں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن جب مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے لیڈروں کو جب دیکھتا ہوں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ آج ہمارا جو ہے وہ کردار لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کے جنازے کو اٹھا کے لے جایا گیا، ایک یہودی جو ہے اس نے جو ہے کندھا دینے کے لیے جب کندھا کے بڑھایا اور 4 پائی کے ساتھ جب جو ہے وہ کندھا لگا تو اس یہودی کی زبان سے بے ساختہ جو ہے وہ کلمہ شریف جاری ہو گیا۔ اور آپ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی لاشیں بھی لوگوں کو دیکھ دیا کرتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور آج ہر شخص اپنی دکان چمکانے کے لیے طرح طرح کے معاملات لگا ہوا ہے، اور دین اسلام کے لیے جو ہے وہ کوئی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں۔ دین اسلام کے لیے جو ہے وہ سرکار اسلام نے بھی بڑی قربانیاں دی تھی، اور دین اسلام کی خاطر جو ہے اگر علماء جو ہے وہ متحد ہو کر جب چلیں گے، عملی میدان میں بھی آگے بڑھیں گے، تب جو ہے یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، تب یہ سارے معاملات جو ہے اور دیگر جو معاملات ہیں یہ اس وقت ٹھیک ہوں گے جب علماء جو ہے اچھے طریقے سے چلیں گے۔ آج جو ہے اپنی دکان چمکانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ مسلمان یہ معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک کے اندر موجود ہیں، کہ یہاں پر اگر کلاس جو ہے وہ رکھے جائیں تو ان پر بھی جو ہے سنگلیاں جو ہے وہ باندھی گئیں، اور مسجدوں کے گندے جو ہے لوٹے ان کو بھی جو ہے سنگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ تو یہ معاشرہ، یہ معاملات جب ہوں گے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جگایا تھا اور جھنجھوڑا تھا 1 صدی پہلے، فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گھٹی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹک ہے، مار ہی ٹکے گا، ہائے مسافر دم
آج علماء کو متحد ہو کر جب علماء چلیں گے تو رب ذوالجلال کی قسم پاکستان میں ہر طرف جو ہے امن کی بہار ہوگی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسل علیہم طیرا ابابیل صدق اللہ العظیم. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. ارسل علیہم طیرا ابابیل. اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ابرا شاہ حبشہ نے مسلمانوں کی منبع عبادت یعنی بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے اتارے. ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرا کے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالا. وقت نے پلٹا کھایا. پھر وہ دور آیا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمان تعداد میں کفار سے کم تھے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے. شمس و قمر نے اپنا سفر جاری رکھا. پھر وہ دور آیا کہ جب طارق بن زیاد کے 12,000 کے لشکر نے اسپین کے ساحل پر اپنے جہازوں کو یہ کہتے ہوئے جلا ڈالا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. شب و روز گزرے ماہ و سال بیتے. پھر وہ دور آیا کہ وہ لٹی لٹی سی مسجدیں وہ تباہ خانقاہیں شب و روز ڈھونڈتی ہیں میرے غازیوں کی راہیں جہاں گردنیں کٹی جہاں عصمتیں لٹی کسی میر کارواں کو ڈھونڈتی ہیں راہیں. بیت المقدس پر کفار کا قبضہ ہو گیا. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. مسجدوں میں بم دھماکے ہونے لگے تو ذہن میں خیال آیا کہ یا رب مسجد تو تیرا گھر ہے چاہے وہ مسجد سعودی عربیہ میں ہو یا فلسطین میں انڈیا میں ہو یا چین میں. یا رب اب تیرے گھر کو بچانے کے لیے پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں برساتے. یا رب کشمیر میں فلسطین میں بوسنیا میں برما میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے. یا رب کوئی طارق بن زیاد اپنے جہازوں کو کیوں نہیں جلاتا. تو جواب فقط ایک ہے کہ وقت زوال کا ہے. مٹی میں نم نہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے امن کے متلاشی کسی مسیحا کے منتظر ہیں. لیکن جناب صدر ذرا تاریخ کی ورق گردانی کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود گئے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب موسیٰ علیہ السلام دریا میں اتر گئے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب بلال احد احد پکارتے رہے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب تمہارے 313 ہزاروں سے ٹکراتے رہے. وقت تو اس وقت بھی زوال کا تھا جب طارق بن زیاد اپنے جہاز چلاتا رہا. وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب وطن عزیز کے سپوت اپنے جسموں سے بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہو ہم وہ ہیں جو ٹینکوں کی صفیں چیپ دیا کرتے ہیں. جناب صدر اگر ہم امن کی متلاشی اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب دہشت گردی کے نام پر داڑھی والوں کو زندہ جلایا جائے گا. وہ وقت دور نہیں کہ جب سوشل میڈیا پر نقاب کا مذاق اڑایا جائے گا. وہ وقت دور نہیں کہ جب جہاد کا لیبل لگا کر لوگوں کو اسلام سے بہکایا جائے گا. جناب صدر ہمیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے مسلم ایک پرامن قوم ہے ہمیں میدان میں آنا ہوگا. اباؤ اجداد کے نقش قدم پر چل کر تاریخ کو دہرانا ہوگا. باہمی رنجشوں کو بھلا کر نفرتوں کو مٹانا ہوگا. اسلام کا جھنڈا بلند سے بلند تک لے جانا ہوگا اور دنیا کو یہ پیغام یاد دلانا ہوگا کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس نے لفظ کن کہہ کر کائنات کو پیدا فرمایا جو ہواؤں کو چلاتا ہے بادلوں کو گھماتا ہے اور جو زمین کا سینہ چیر کر ٹھنڈے اور گرم پانی کے چشمے جاری کرتا ہے. بعد الحمد و صلات محتشم و کرم سامعین کرام اور جناب صدر محفل آج جس عنوان پر
گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے قیام امن. اور قیام امن ایک ایسی چیز ہے جس کا محالہ اور لا محالہ تعلق انسان کے ساتھ بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے ساتھ ہے. اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ اشرف المخلوقات، لیکن افسوس ہے اس انسان کی انسانیت پر کہ اس نے خدا کے نائب ہونے کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے احکام سے پہلے تو ہی برتنے لگا، آپس میں دست و گریباں ہونے لگا، قتل و غارت گری میں مصروف ہو گیا، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگا. لیکن جہان نو پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے، طرز کہن کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. لیکن شب کی تاریکیاں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. بقول اقبال، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. محترم مکرم سامعین کرام، اسلام امن و محبت، اتحاد و یگانگت کا دین ہے. اسلام میں ناحق قتل کرنا سخت منع ہے. اسلام میں ایک انسان کو ناحق قتل کرنا وہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا وہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. محترم مکرم سامعین کرام، یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس وقت یہ ملک شر و فساد میں مبتلا ہے. اس کی وجہ ہمارا اسلام کے آفاقی قوانین سے روگردانی کرنا ہے. آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو یہ ہمارا ملک اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. جناب صدر، جب انصاف معاشرے سے انکا ہو جائے تو امن قائم نہیں ہو سکتا. جناب صدر، جب قانون طاقتور کے سامنے موم کی ناک بن جائے تو امن قائم نہیں ہو سکتا. جب غریب کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ ہو تو امن قائم نہیں ہو سکتا. جب ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہو تو امن قائم نہیں ہو سکتا. جب معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا جائے تو امن قائم نہیں ہو سکتا. جب عدل کمزور اور ظلم طاقتور ہو جائے، جب انصاف کرنے والے ظالم بن جائے، جب قاتل مدعی بن جائے، جب ظالم حکمران بن جائے، جب کمینے اور گھٹیا معزز بن جائیں تو امن کی پاختہ کو بیٹھنے کے لیے کوئی پیڑ دستیاب نہیں ہوتا. بقول جالب، ظلم بھی ہو امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تم ہی کہو. محترم سامعین کرام، آخری اور ختمی بات یہ کہ اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے. اس ملک کے اندر قانون و انصاف کی بالادستی قائم کی جائے، اور وہ لوگ جو پاکستان کا شہری ہونے کے باوجود ان لوگوں کی جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، جو لوگ مادر ملت کا دفاع کرتے ہوئے سرحدوں پہ مارا جائے اسے شہید نہیں کہتے، بلکہ اپنے بچوں کو مارنے والے کو جو لوگ شہید کہتے ہیں. جب تک ان لوگوں کو پاکستانیوں کی صفوں سے نہیں نکالا جا سکتا، جناب صدر، اب تک امن قائم نہیں ہو سکتا. کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. وما توفیق الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں. ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں. سروں کی فصل جب اتری تھی تب سے واقف ہیں. کہیں چھپے ہوئے خنجر، کہیں کھینچی ہوئی تیغ، سپاہ ظلم کے ایک ایک ڈھب سے واقف ہیں. جناب صدر،
اور محترم سامعین و حاضرین، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عالم انسانیت بالعموم اور اسلام کے نام پہ حاصل ہونے والی مملکت پاکستان بالخصوص آج جس جبر و تشدد اور ظلم و بربریت کا شکار ہے، ماضی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج مذہبی و سیکولر دہشت گردی وطن عزیز کے امن کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لے جا رہی ہے۔ اگر ماضی قریب کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو گزشتہ 13 برس سے 60,000 سے زیادہ قیمتی انسانی جانوں کو دہشت گردی کی پیٹھ چڑھایا جا چکا ہے، اور یہ ناپاک سلسلہ آئے روز اپنے بستوں کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ آج کہیں تو معماران وطن کے رواں بمنزل قافلہ کو سرے راہ سامان حیات سے محروم کر کے احساس وطن کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو کہیں فساد فی الارض کی دل دادا اور جبر و تشدد کی مجسم روحیں زندہ انسانوں کو جلا کر امن وطن کو تیز کرتی نظر آتی ہیں۔ آج کہیں چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی وجہ سے بنت ہوا کے نوحے فضا میں بلند ہے، تو کہیں مساجد و مزارات اور سکول و کالجز کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ جناب صدر، آج کہیں تو سیاست کے نام پہ غنڈہ گردی کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، تو کہیں قومیت و لسانیت کے نام پہ وطن عزیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں پروان چل رہی ہیں۔ آج کہیں تو سیاسی فرقہ واریت کی وجہ سے وطن عزیز کی سلامتی کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو کہیں آج ہمارا سب سے بڑا دشمن صلیبی ہتھکنڈے میں جکڑا ہوا آزاد میڈیا اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کہیں تو 295 کے متعلق زبان درازی کر کے مسلمانوں کے کلیجوں کو کچا چھپایا جا رہا ہے، تو کہیں غیر مسلم کلچر کو فروغ دے کر باسیان اسلامی جمہوریہ کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس داستان کو اگر سمیٹا جائے تو یوں کہنا پڑے گا کہ لگی ہے آگ کچھ ایسی، دھواں کوئی ہے، سلگ اٹھا ہے وہیں پہ جہاں جہاں کوئی ہے، اور ہوائے موسم نہ میرے پاس چلی ایسی، رہے نہ پھول سلامت نہ باغ کوئی ہے۔ جناب صدر، آج تھر سے مظلوموں کیا ہے، پشاور سے جلتا ہوا سکول، بلدیا سے اٹھتے ہوئے شعلے، بموں سے اڑتی ہوئی مساجد اور بارود سے جلتے ہوئے مزارات، ارباب اقتدار کے مکفل دروازوں پہ امن کی بھیک مانگنے کے لیے کاسے گدائی پھیلائے کھڑے ہیں، اور اپنی خاموش زبان کے ساتھ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام جبر کو برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار میں، امن کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ والسلام۔ الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، ارباب فکر و دانش اور میرے ہم سفر دوستو، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن، ضرورت و اہمیت۔ جناب والا، یہ موضوع سخن
عصر حاضر کی سب سے اہم ضرورت ہے. یہ ایسی ضرورت ہے جس نے ابتدائے آفرینت سے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس دلایا ہے. ذہنوں کے بند دریچے اسی نے کھولے ہیں. دراصل آج کے دور میں جہاں بے قراری ہے، آج سے نمرود بھڑک رہی ہے، وہاں امن و امان کی ضرورت ہے. جناب والا، عصر حاضر اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں اور شعلہ خسالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بنا. اقوام مسلم کا نظارہ ندامت و یاس اس جہان رنگ و بو کے سامنے پیش کر رہا ہے، جہاں ہر طرف آنسو، درد و آہ، چیخ و پکار، علام و مسائل، سسکیاں، کراہیں، لاشوں کے ڈھیر، آبرو ریزی، عصمت دری، عزتوں کی نیلامی اور قتل و غارت چل رہی ہے. مسلم ریاستیں اقوام عالم اور مسلم ریاستیں نااتفاقی اور بیگانیت کے بحر بے قرار میں غرق ہو چکی ہیں. جناب والا، آج اس ملک کو امن کی ضرورت ہے. اگر اس ملک میں امن ہوتا تو آرمی پبلک سکول پشاور کے بچے یوں تڑپ تڑپ کر اپنی جان نہ دیتے. اگر اس ملک میں امن ہوتا تو لاہور کی سڑک پر 2 بے بس انسانوں کو زندہ نہ جلایا جاتا. اگر اس پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں امن ہوتا تو شام کے دارالحکومت دمشق میں زائرین کی بس کو دھماکے سے نہ اڑایا جاتا. گرامی قدر، آج امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امن اس امت کا، وہ امت جس نے سلطان معظم سپہ سالار بدر و حنین کی قیادت میں کفار کی صفیں الٹ دی، آج ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکی ہے. آج ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکی ہے. جناب والا، یہ امت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ کہاں ہے وہ مومن جو حلقہ یارہ میں مثل ریشم پر تغوتی قوتوں کو تار تار کرے؟ کہاں ہے وہ امیر کارواں جو باطل کو شرمسار کرے؟ کہاں ہے وہ خالد بن ولید جو تنہا لشکر کفار پر یلغال کرے؟ کہاں ہے وہ ابن قاسم جو عہد حاضر کے راجہ دار پہ وار کرے؟ اور نظریں متلاشی ہیں اس ایوبی کی جو صلیبیوں کا شکار کرے. گرامی قدر حضرات، آج بھی فتنہ و فساد کی یہ جنگ اختتام پذیر ہو سکتی ہے. مذہب کے نام پر بپا کیے ہوئے یہ مار کے اختتام پذیر ہو سکتے ہیں. نفرتوں کے الاؤ بجھا کے محبتوں اور الفتوں کے دیپ روشن ہو سکتے ہیں. اور ظلم تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور نہ مرنے والے کو خبر کہ اسے کیوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. جناب والا، کہیں علاقائی نفرتوں کے بھوت نے بے بس انسانوں کو اپنے آہنی شکنجوں میں کس لیا ہے. امن کیسے قائم ہوگا؟ ہم اس طریقہ کار کو اپنائیں جو ہمیں پیغمبر امن و آشتی نے امن و سلامتی کے لیے دیا ہے. اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ شب سیاں سے لرزاں ہے کائنات خیال، اسے چراغے سر شام کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پہ ہے انسانیت خطرے میں، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے. السلام. الحمد لک والصلاة علی نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام اپنے سوارے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. جناب صاحب صدر، گرامی قدر، معزز جج صاحبان اور وارثان منبر و محراب، میرا موضوع سخن ہے موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن
اہمیت اور ضرورت۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے اور آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس تاریک دور کا تصور کیجئے کہ جب انسانیت سسک رہی تھی، انسان تشنہ لب تھا، ہر طرف جنگ و جدل اور